مفسر قرآن علامہ قاری محمد طیب نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل علامہ طیب نقشبندی ضرور سبسکرائب کریں اور بر وقت ویڈیو اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ دو جنگوں کہ کہاں ہوئیں ان کا قرآن میں نام ہے، ایک بدر اور ایک حنین۔ یہاں جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے 4 سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ اور حنین کے بارے میں فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ 10ویں سپارے میں۔ ان دو جنگوں کا قرآن پاک میں نام ہے۔ باقی غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، دیگر غزوات ہیں، خیبر ہے، فتح مکہ ہے، مگر کسی کا نام نہیں ہے۔ بدر کو اس لیے اہمیت ہے کہ یہاں سے جہاد کا آغاز ہوا۔ حضور علیہ السلام نے کفر کے خلاف تلوار اٹھائی اور خود میدان میں تشریف فرما ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 ساتھیوں کو لے کر نکلے۔ کچھ لوگوں کو مغالطہ ہے کہ جی باقی کیوں نہیں نکلے، صحابہ تو زیادہ تھے، ہزاروں میں تھے، تو صرف 313 کیوں نکلے؟ ڈر رہے تھے۔ یہ ہمارا آج کل کا ایک لیڈر ہے، اس نے کہا ہے ڈر رہے تھے۔ میں نام لوں گا تو کہیں گے کہ یہ سیاسی تقریریں کرتا ہے۔ ڈر نہیں رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، بلکہ کفار کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ جو کہ مکہ سے شام جا رہا تھا، اس کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے۔ تو وہ 30-40 آدمی تھے سارے، ان کو پکڑنا تھا۔ اس کے لیے ہزاروں لوگ لے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرمایا کہ بس ہم چلنے والے ہیں، جس نے چلنا ہے چلو۔ تو یہی خیال ہوا کہ چند افراد کی ضرورت ہے، لہٰذا 313 تیار ہو گئے۔ اگر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ کوئی پیچھے نہ رہے تو پھر کون پیچھے رہتا؟ غزوہ تبوک کے بارے میں فرمایا کوئی پیچھے نہ رہے، پھر کون پیچھے رہا؟ سب چلے۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال 313 صحابہ کرام کو لے کر آپ نکلے۔ وہ قافلہ بھاگ گیا اور کسی طریقے سے مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے قافلے پر اٹیک کیا جا رہا ہے، ہمارے قافلے کو پکڑا جا رہا ہے، ہماری تجارت خطرے میں ہے، ہمارا مال ہے، کیونکہ وہ شام سے لوٹ رہا تھا اور بڑا مال لے کر آ رہا تھا۔ تو ہماری تجارت اور ہمارا پیسہ اور ہمارے بندے خطرے میں ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نکلو بھی نکلو نکلو۔ اس نے شور مچا دیا نکلو نکلو۔ تو 1000 سے زیادہ لوگ وہاں سے تیار ہو کے نکل پڑے، پوری تیاری کر کے۔ وہ تو لڑنے کے لیے نکلے، وہ تو پورے اسلحے کے ساتھ نکلے، لیکن حضور علیہ السلام اس ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ بہرحال ابو سفیان جو بعد میں اسلام لے آئے صحابی ہیں، وہ اس قافلے کے ہیڈ تھے۔ وہ بڑے طریقے سے انہوں نے قافلے کو بھگایا اور مدینہ شریف کی پہنچ سے دور نکل گئے۔ پھر انہوں نے پیغام بھی بھیجا مکہ میں کہ اب نکلنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے، ہم خطرے سے باہر نکل آئے ہیں، ہم کل تک پرسوں تک پہنچ رہے ہیں مکہ میں، لہذا گھر میں رہو۔ لیکن ابو جہل کے سر پر چونکہ موت سوار تھی، اس نے یہاں آ کر مرنا تھا، اور جن بدبختوں نے حضور علیہ السلام کو ستا کے نکالا تھا مکہ شریف سے، اللہ ان کو کفر کردار تک پہنچانے والا تھا، اللہ ان کو سزا دینے والا تھا۔ اس لیے ابو جہل نے کہا نہیں، اب ہم ضرور نکلیں گے، اب ہم لڑیں گے جا کر۔ ان کو جرأت کیوں ہوئی؟ ہم ان کو سبق سکھائیں گے کہ انہوں نے ہمارے قافلے پر اٹیک کرنے کی کوشش کیوں کی ہے، ہم ان کو سبق سکھائیں گے، لہٰذا چلنا ہی چلنا ہے۔ اس لیے یہ چل پڑے۔ حضور علیہ السلام کو یہاں بدر میں پہنچ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پتہ چلا کہ
ان کا بڑا لشکر ایک چل پڑا ہے اور آ رہا ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا 313 ساتھیوں سے کہ وہ قافلہ نکل گیا جس کو پکڑنے کے لیے تم آئے تھے، اب تمہارے مقابلے میں تم سے کئی گنا بڑا لشکر ہے، اس کے ساتھ لڑنا ہے، بولو کیا خیال ہے؟ اب تو تیاری بھی نہیں کر کے نکلے، اسلحہ بھی ساتھ نہیں لے کر آئے۔ وہ حفیظ جلندری کا وہ شعر ہے نا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہی سارا ان کے پاس اسلحہ تھا۔ تو اس وقت پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی پرجوش تقریر کی، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے لیے ہم نے اپنا وطن چھوڑ دیا، آپ کے لیے گھر بار چھوڑ دیا اور دوسرے علاقے میں آ کر بیٹھ گئے، اب ہم کیسے آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں یا رسول اللہ؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی بڑی جوشیلی تقریر کی اور ہمیشہ پہلے یہی 2 بولتے تھے، کیونکہ یہ سب سے افضل تھے، سب سے قریبی تھے، سب سے دانا تھے۔ دونوں نے پہلے تقریریں کی اور جوش دلایا صحابہ کرام کو۔ پھر حضور علیہ السلام کا رخ انور انصار کی طرف ہوا۔ یہ تو تھے مہاجرین تو پہلے ہی سب کچھ قربان کر کے نکلے ہوئے تھے نا حضور کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کہ انصار کی طرف سے کوئی بولے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ جن سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑائی کے لیے نکلنا ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہنا قاعدون، موسیٰ آپ جاؤ اور اپنا رب ساتھ لے جاؤ اور جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں سمندر میں چھلانگے لگانے کے لیے حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس تمہاری نیت ہی دیکھنا تھی، تمہارا جذبہ ہی دیکھنا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے قتل گاہوں کو دکھا دیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چھڑی لے کر نشان لگائے۔ قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ، اللہ نے کیا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب جاننے والا، نبی یہ صفت مشبہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے غیب کا جاننے والا، خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا۔ آپ علیہ السلام نے چھڑی لے کر فرمایا ھذا مصرع فلان وھذا مصرع فلان وھذا مصرع فلان، یہاں ابو جہل کی لاش تڑپے گی، یہاں عتبہ کی تڑپے گی، یہاں شیبہ کی تڑپے گی، یہاں ولید ابن عتبہ کی لاش تڑپے گی، فلاں کی فلاں کی فلاں کی۔ 70 نشانات حضور علیہ السلام نے لگائے، اور وہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، وہ مکے کے سب سے مضبوط لوگ تھے، ان کے نشان لگائے۔ جب حضور فرماتے تھے ھذا مصرع فلان، یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، تو صحابہ کرام نعرہ تکبیر بلند کرتے۔ ان کو یقین تھا کہ زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، مگر کملی والے آقا کی زبان سے نکلا ہوا فرمان نہیں بدل سکتا۔ جی تو فرمایا مجھے ان کی قتل گاہیں دکھا دی گئی ہے۔ اس کے بعد لشکر وہ آ گیا ان کا، پھر مقابلہ ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، عریشہ اس کو کہتے ہیں، عریشہ بنایا گیا اونچی جگہ پر کہ جہاں سے آپ کو پورا لشکر گاہ نظر آتا تھا، تاکہ وہاں سے آپ کمان کر سکیں کہ کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس عریشے میں حضور علیہ السلام تھے اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ وہ پورے لشکر میں سے، پورے مسلمانوں کی جماعت میں سے سب سے دانا تھے، سب سے عمر رسیدہ تھے، نبی اکرم علیہ السلام کے سب سے پہلے ساتھی تھے، اس لیے آقا علیہ السلام ان کو بالکل اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اسی لیے جب دنیا سے گئے تو اپنے مسلح پر ان کو بٹھا کر گئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اتنا بلند ہاتھ اٹھایا کہ آپ کی چادر مبارک نیچے گر گئی۔ ابوبکر صدیق نے 3 مرتبہ آپ کی چادر کو بار بار اٹھا کر آپ کے کندھے پر رکھا، اور حضور علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کر والہانہ رو رہے ہیں، مسلسل آنسو بہا رہے ہیں، اور یہ الفاظ کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لن تعبد ابدا، اللہم اے اللہ ان تہلک ھذہ العصابۃ، اگر یہ چھوٹا سا گروہ ہلاک ہو گیا، یہ میرے ساتھ ساتھی جو میں لے کر آیا ہوں،
یعنی ذرا دیکھیے کہ ان لفظوں کے اندر کیسا درد ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لفظوں میں یہ عرض کر رہے ہیں، یا اللہ میں نے پتھر کھا کھا کے، میں نے گالیاں کھا کھا کے، میں نے تکلیفیں اٹھا اٹھا کے یہ جماعت تیار کی ہے مولا تیرے لیے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو لن تعبد ابداً، پھر قیامت تک تجھے سجدہ کوئی نہیں کرے گا، پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اگر اے اللہ تو چاہتا ہے کہ تیرا دین غالب رہے تو ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرما رہے ہیں۔ اور یہاں ایک سبق ہے، اور یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لن تعبد ابدا، یہ ہماری کتابوں میں تو ہے ہی، بخاری میں مسلم میں موجود ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شیعہ علماء نے بھی لکھی ہے، تفسیر کمی اٹھا کر دیکھ لو یہ روایت موجود ہے، بہار الانوار اٹھا کر دیکھ لو یہ روایت موجود ہے، شیعہ لوگوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے، لکھا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، جناب حیدر کرار اور صحابہ کرام، یہ 313 جو تھے، آج اسلام باقی ہے تو ان کی قربانی کے ساتھ باقی ہے کہ نہیں؟ وہ مہاجرین، وہ انصار جن کے بارے میں حضور یہ فرما رہے ہیں، اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے، اگر یہ کامیاب نہ ہوئے تو پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ تو پھر صحابہ کرام کو برا کہنا کہ وہ پھر گئے تھے اور انہوں نے یہ کر دیا اور انہوں نے وہ کر دیا، فلاں کا حق کھا لیا، فلاں کا یہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، ہم کچھ نہیں کہتے اس سے زیادہ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرح والہانہ دعا فرما رہے تھے تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، حضور اب دعا ختم فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ بس اسی وقت حضور علیہ السلام کے اوپر غنودگی طاری ہوئی، وحی نازل ہوئی، اور جب غنودگی ختم ہوئی تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے بشارت جو دی تو صدیق اکبر کو دی، اور ارشاد فرمایا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں 5000 فرشتے مدد کے لیے نازل فرما رہا ہوں۔ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ میں نے یہ دو آیتیں پڑھ کر سنیں، چوتھے سپارے میں رب تعالیٰ نے پہلے 3000 کا وعدہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ میں 2000 اور اس میں اضافہ کر کے 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتار رہا ہوں۔ حالانکہ فرشتہ تو ایک بھی بہت ہے، ملک الموت ہی بہت ہے۔ ایک فرشتے نے چیخ ماری تھی قوم سمود کے اوپر تو پوری قوم کے کلیجے پھٹ گئے تھے، پوری قوم ہلاک ہو گئی تھی، جیسے کہ ایک بندہ ہلاک ہوتا ہے ایک فرشتے کی چیخ سے۔ تو ایک فرشتہ بھی بہت تھا، 5000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صرف عزت افزائی کے لیے نازل فرمائے، اپنے حبیب کی شان کو بڑھانے کے لیے نازل فرمائے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لڑائی شروع ہوئی تو اس زمانے میں دستور تھا کہ ایک آدمی باہر نکل کر پکارتا تھا، حل من مبارزن، کوئی میرے مقابلے میں آئے۔ اس طرح سے وہ لڑتے تھے تو کفار کی طرف سے 3 آدمی نکلے اور وہ قریش میں تھے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ، یہ 3 نکلے اور بولے کہ حل من مبارزن، کوئی مقابلے میں آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی انصار میں سے لوگ نکل کھڑے ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لوگ گئے انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم انصار ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہمارے خاندان کے لوگ نکلے، قریش میں سے لوگ نکلے، ہمارے پائے کے لوگ نکلے، یعنی ان کو اپنے خاندان کے اوپر ناز تھا تو ہمارا پائے کا بندہ نکلے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی تو 3 آدمی کھڑے ہوئے، ایک جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا شیر نکلا، حضرت امیر حمزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان نکلے، اور تیسرے عبیدہ بن حارث بھی حضور کا ایک چچا ہے، اس کے بیٹے تھے، وہ کچھ عمر رسیدہ تھے۔ بہرحال یہ تینوں نکلے اور تینوں غالب آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک ہی تلوار میں اپنے مد مقابل کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پلک جھپکنے میں اپنے دشمن کو فنا فنار کیا، لیکن عبیدہ بن حارث جو تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر تلوار چلا رہے تھے اور جو ان کا مقابل تھا
تو اس نے آپ کا پاؤں کاٹ دیا حضرت عبیدہ کا، تو ان دونوں نے پھر فارغ ہو کر جو ان کے مقابلے میں تھا اس کو بھی فنا فی النار کیا، یہ تینوں گئے جہنم میں۔ حضرت عبیدہ بن حارث زخمی ہو گئے اور ان کو اٹھا کر جنگ کے بعد مدینہ شریف کی طرف لے جایا گیا تو رستے میں فوت ہو گئے، پھر رستے میں ہی ان کو دفنایا گیا۔ تو یہ ابتدائی مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھائی، ایک مٹھی کنکر اٹھائے اور یوں کفار کی طرف مارے، تو کوئی کافر نہ بچا جس کی آنکھوں میں مٹی نہیں پڑ گئی، یوں ملتے رہ گئے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے بڑے 1000 سے زیادہ لشکر ہے اور اتنی سی مٹھی ہے، ان کے سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی اور کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ اللہ کو اپنے محبوب کی ادا ایسے پسند آئی کہ سورہ انفال میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اے پیارے جب تو مار رہا تھا تو تو نہیں مار رہا تھا، میں مار رہا تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ، آپ نے نہیں مارا، إِذْ رَمَيْتَ، جبکہ دیکھنے میں آپ ہی نہیں مارا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ وہ تو اللہ نے مارا تھا۔ تو پھر بڑھ کر آگے بڑھ چڑھ کر صحابہ کرام ان پہ حملہ کر رہے تھے اور قتل کر رہے تھے، اور ایسا تھا صحابہ کہتے ہیں کہ کسی کافر کو ہم مارنے کے لیے تلوار اس کے اوپر اٹھاتے، ابھی تلوار اس کے اوپر پہنچتی نہیں تھی کہ اس کا سر اتر جاتا تھا۔ پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا یہ فرشتے ہیں جو ان کے اوپر مار رہے ہیں۔ تو بڑے لمبے واقعات ہیں، میں اسی میں سارا ٹائم میں نے گزار دیا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے مولا پاک منظور و مقبول فرمائے۔ اسلام جہاد سے غالب آیا تھا، بولو اسلام جہاد سے غالب آیا تھا، اور جب تک مسلمان قوم جہاد سے لرزتی رہے گی، جہاد سے گھبراتی رہے گی، تو اسی طرح مار کھاتی رہے گی، اسی طرح کشمیر میں لوگوں کی عزتیں لٹتی رہے گی، اسی طرح فلسطینی قتل ہوتے رہیں گے، اسی طرح برما میں مسلمانوں کو زندہ جلایا جاتا رہے گا، جب تک کہ ہمارے حکمران ان کے اندر وہی بدر والا جذبہ پیدا نہ ہو، وہی بدر والی قوت پیدا نہ ہو۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ منظور و مقبول فرمائے۔